اعمال کی ترتیب۔ ایک طرف ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی مستقل فضیلت، ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ پھر ایام تشریق ہیں، ان دنوں کے اعمال بھی بہت قیمتی اور پسندیدہ۔ کل نصاب 13 دن کا ہے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ان سب میں سے بڑا دن 10 ذی الحجہ کا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن قربانی والا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ان تمام 13 دنوں کے اعمال میں سب سے افضل عمل حج بیت اللہ ہے، اسلام کا عاشقانہ فریضہ۔ پھر بڑا عمل قربانی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی بہت عمدہ، اعلیٰ اور اچھی قربانی کریں۔ قربانی کے پیسے کسی بھی بڑے سے بڑے فلاحی کام میں لگا دیں، کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ایک واجب چھوٹے گا، امت میں رکھنا پڑے گا، ملت ابراہیمی سے دوری اور محرومی ہوگی، عقل کو دین پر غالب کرنے کا گناہ ملے گا، سنت متواترہ کی نافرمانی ہوگی، اور ایک بری رسم کا اجرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پورا سال غریبوں کو کھانا کھلائیں، ثواب ہی ثواب، برکت ہی برکت۔ فقیروں کی روزانہ مدد کریں، دن کو بھی رات کو بھی، ہر طرح کے فلاحی کام کریں، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی، بلکہ ہر ذی روح کے لیے اسلام ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کا مزاج ہی فلاحی ہے، مگر قربانی کے دن صرف قربانی۔ مزید استطاعت ہو تو الگ مال سے غریبوں اور فقیروں کی خدمت کریں، کوئی نہیں روکتا، مگر قربانی کے پیسے ادھر ادھر لگا کر بد نصیبی کو آواز نہ دیں۔ آج کل کے دانشور دانش سے محروم ہیں۔ غریبوں اور فقیروں کے نام پر لوگوں کو قربانی سے کاٹنے والے ایسے صاحب کردار نہیں کہ ان کی باتوں پر دھیان دیا جائے۔ یہ خود مال اور پیسے کے پجاری اور بڑی بڑی حرام جائیدادوں کے مالک ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں سے ایک نعمت چھیننا چاہتے ہیں، قربانی کی نعمت۔ بہت رغبت اور دل کی خوشی سے قربانی کریں۔ گھر کے سامان میں سے کچھ بیچنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، سعادت ہے۔ قربانی تو ہوتی ہی وہی ہے جس میں کچھ قربان ہو۔ یہ ہوئے 2 عمل۔ تیسرا عمل تکبیرات اور روزے ہیں، اور چوتھا عمل ان دنوں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور ذکر و تحلیل۔ باقی شکر ہے کہ مسلمان عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کرے اور زیادہ کرتے رہیں، اور عید کی طرح روزانہ کی 5 فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔